علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اخلاق کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ اقلاب کی ہجے اس طرح کریں، اس آپ لفظ کو دیکھ رہے ہیں ممبادی کو، اور پورے اس طرح جو صفحہ نمبر 26 پر مغرب پھول لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اقلاب کی ہجے اس طرح کریں جیسے میم نون زیر من، آپ بھی گھر میں اسی انداز کے ساتھ جاری رکھیے کہ ان کے بتانے سے قبل آپ بتا چکے ہوں، اس طرح کی کوشش کچھ کیجیے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ من بقلها من بقلها، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ مدرسۃ المدینہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی 14 تختیاں ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 15ویں تختی کا آغاز ہوگا، چنانچہ آپ اپنے قاعدے کھول لیجئے، سبق نمبر 15 صفحہ نمبر 27، سبق نمبر 15 صفحہ نمبر 27 انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم پڑھیں گے۔ مجھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تسلسل کے ساتھ سب سے پہلے حروف مستعلیہ
اس کے بعد حرکات، پھر تنوین، اور تنوین کے بعد حروف مدہ، حروف لین. اس کے علاوہ حروف لین کے بعد آپ نے حروف قلقلہ، حروف قلقلہ کے بعد پھر نون ساکن اور تنوین کے چاروں قواعد، اظہار، اخفاء، ادغام، اخلاب آپ نے بتدریج پڑھے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے تجدید کے متعلق بھی پڑھا اور سنا. آج یہ جو تختی ہمارے سامنے موجود ہے، سبق نمبر 15، آپ بھی قاعدے کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. اس پر کیا لکھا ہے؟ میم ساکن کے قواعد. آپ بھی کہہ دیجئے کیا لکھا ہے؟ میم ساکن کے قواعد. ابھی تک آپ نے کس کے قاعدے پڑھے تھے؟ نون ساکن کے. کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا لفظ آیا اور قاعدہ ہوا. آج کیا پڑھیں گے ہم؟ میم ساکن. اور یہ صرف کیا ہے؟ صرف میم ساکن ہے. کیا ہے؟ ذرا دوبارہ کہہ دیجئے. میم ساکن کے قواعد. آئیے پہلے ہم پڑھتے ہیں. آپ بھی اس وقت اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیا لکھا ہے دیکھیے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے؟ 3 قاعدے. ادغام شفوی، ذرا مل کے کہہ دیجئے. ادغام شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. تو سب سے پہلے تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو میم ساکن کے قاعدے ہیں اس کے آگے کیا آیا؟ لفظ کیا آیا؟ شفوی. کیا آیا؟ یہ پہچان ہے کہ یہاں پر کس کا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ اس پر غور کریں. انتہائی آسان قاعدہ. دیکھیے سب سے پہلے ادغام شفوی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے. آپ اس وقت چینل کی اسکرین پر ادغام شفوی کی پوری تعریف کو ہائی لائٹ کرتا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے. میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو آپ آسان میں رکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ میم آ جائے. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی. غنہ کریں گے؟ کریں گے. آئیے دوسرا قاعدہ پڑھیے. دوسرا قاعدہ دیکھیے. آپ چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے. کیا کون سا حرف آ جائے؟ با آ جائے. دیکھیے یہاں پہ با جو ہے وہ ہائی لائٹ ہے. حرف کون سا آ جائے؟ با آ جائے. تو میم ساکن میں کیا کون سا قاعدہ ہوگا؟ شفوی. کون سا قاعدہ ہوگا؟ شفوی. اور اس میں بھی غنہ کریں گے. آئیے کچھ دوہراتے ہیں. میم ساکن کے یہ جو پہلے 2 قاعدے ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی. ادغام شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد میم آ جائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں. میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ میم آ جائے. تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی. غنہ کریں گے؟ کریں گے. اچھا میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اب کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی بتائیں. غنہ کریں گے؟ ضرور کریں گے. اچھا اور آخری قاعدہ انتہائی آسان. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اب میم ساکن میں کس کا قاعدہ ہوگا؟ شفوی. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اور اس میں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آئیے کچھ دوہرائی کرتے ہیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ آپ جواب دیجیے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے. مدنی چینل کے ناظرین دوہرائیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے. پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ ادغام شفوی. کب ہوگا ادغام شفوی؟ کیا آ جائے؟ شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ میم آ جائے. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ غنہ کریں گے؟ اچھا دوسرا قاعدے کا نام کیا ہے؟ اخفاء شفوی. مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. میم ساکن کے بعد کیا لفظ آ جائے؟ با آ جائے. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی. غنہ کریں گے؟ کریں گے. اچھا تیسرا اور آخری قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد کون سا لفظ آ جائے؟ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے. اب کون سا ہوگا؟ مدنی چینل کے ناظرین بتائیں. اظہار شفوی. غنہ کریں گے؟ آئیے قاعدہ تختی شروع کرتے ہیں. امید ہے آپ اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ایک ایک لفظ پر آپ کو قاعدے نکال کے بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی ہمتن گوش ہو کر توجہ سے سنیے.
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم مظلمون انتم مظلمون انتم مظلمون انتم مظلمون. اب حالانکہ اس لفظ میں نون ساکن کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اس لیے میں نہیں پوچھتا، صرف نون ساکن کا پوچھتا ہوں. آپ بتائیے حضرت کیا کون سا قاعدہ؟ یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم گنہ بھی کریں گے. ماشاء اللہ. انتم مظلمون، انتم مظلمون. آگے بڑھتے ہیں. الم تر، الم تر، الم تر، الم تر. مشہور صورتیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ الم تر. الم تر. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں. عالم تارا، اس میں غنہ نہیں کریں گے. الم تر، عالم تارا، قاعدہ کون سا ہو رہا ہے؟ یہ اظہار شفوی. اظہار شفوی. کس طرح ہو رہا ہے قاعدہ اظہار شفوی؟ میم کے بعد لفظ تا آ رہا ہے، جی یہ اظہار شفوی، اس پہ غنہ بھی نہیں کریں. آگے بڑھیے. کنتم به، کنتم به. صرف میم ساکن کا قاعدہ بتائیے کیا ہے اور کہاں ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد تا، نون نہیں، میم ساکن. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اخفاء شفوی کریں گے. سبحان اللہ. اور غنہ کریں گے؟ بالکل کریں گے. ہم فیہا، ہم فیہا. ذرا باوز بلند مل کے پڑھیں. ہم فیہا. جی حضور آپ ارشاد فرمائیں کیا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں میم ساکن کے بعد حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے. آگے بڑھیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. ارشاد فرمائیے کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور غنہ کریں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. والامر، والامر، والامر. والامر. اچھا میم کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، میم ساکن ہے نا تو میم میں قلقلہ نہیں ہوگا. والامر. والامر. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ اظہار شفوی ہے. اظہار شفوی ہے، ماشاء اللہ. تو یہاں پہ کس طرح اظہار شفوی ہے؟ اس میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے. را آ رہا ہے، اس لیے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی. غنہ کریں گے؟ یہ کریں. نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. والامر. والامر. ماشاء اللہ. چلیے آپ ارشاد فرمائیے. آگے میں لفظ پڑھتا ہوں انشاءاللہ. تأتیہم بآیۃ، تأتیہم بآیۃ، تأتیہم بآیۃ. تأتیہم بآیۃ. ٹھیک ہے، جہاں میں غنہ کرتا ہوں آپ بھی غنہ کیجیے. ٹھیک ہے، آپ میرے لفظ کو جب میں پڑھ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ دیں، جہاں میں غنہ کرتا ہوں آپ بھی غنہ کریں. ٹھیک ہے. تأتیہم بآیۃ. تأتیہم بآیۃ. اب ہوا نا غنہ صحیح. ٹھیک، لیکن قاعدہ کیا ہے ہمارے اسلام میں بتائیں گے. چلیے بتائیے. یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا اور یہاں غنہ بھی کریں گے. سبحان اللہ. آگے بڑھیے. اندو، اندو. ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیے. اندو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو لفظ ہم نے پڑھا انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی اس میں قاعدہ بتائیں گے کون سا ہو رہا ہے. آپ ارشاد فرمائیے اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں میم ساکن کے بعد حرف ضاد آ رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں اظہار شفوی ہوگا سبحان اللہ. اور یہاں غنہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب. آتیتکم من کتاب. آپ ارشاد فرمائیں کون سا قاعدہ ہے؟
یہاں پر بھی ادغام میں شفا بھی ہوگا ماشاءاللہ، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے. سبحان اور اللہ، یہاں پر ہم گنہ بھی کریں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھیے. لم یلد، لم یلد، آپ ارشاد فرمائے کون سا کہتے ہیں؟ اچھا میں دوبارہ ایسے پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں نے بھی کہیں کلکلا تو نہیں کر دیا. لم یلد، اچھا دال پہ کلکلا کیا ہے میں. لم یلد، جی ارشاد فرمائیے. لم یلد یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. سبحان اللہ، اور یہاں پر غنہ بھی نہیں کریں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے، آگے پڑھتے ہیں. علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل. جی حضرت ارشاد فرمائیے. علیکم بوکیل، میم ساکن کے بعد با ہے تو اس لیے اقفا شفوی کہیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. غنہ کریں گے؟ بالکل کریں گے. سبحان اللہ. آگے پڑھیے. وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا. ذرا توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے. وَأَمْطَرْنَا. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے. یہاں میم ساکن کے بعد حرف تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے اس سبق کی 3 سطریں 3 لائنز پڑھی ہیں. تو ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ بھی مل جل کے مدنی چینل کے ناظرین بھی ایک دوسرے کو سنائیں، ہمارے اسلامی بھائی بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی بقیہ 3 لائنز انشاءاللہ عز و جل یہ آئندہ سلسلے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ اسلامی بھائی بھی ایک دوسرے کو سنائیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی مت گھبرائیں، سنائیں. بیٹا باپ کو سنائے، باپ بیٹے کو سنائے. ٹھیک ہے ایک دوسرے کو سنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے درس فیضان سنت سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ کر توجہ کے ساتھ درس فیضان سنت سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، یا علم دین کی بات سنتے ہوئے آپس میں باتیں کرنے سے یا اٹھ کر چل دینے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا قاضی شریک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم و محدث گزرے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارباب اقتدار سے میل جول رکھنے سے کافی کتراتے تھے. ایک بار خلیفہ بغداد مہدی عباسی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دربار میں طلب کیا اور خوب اصرار کیا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہی پڑے گا. نمبر 1،
قاضی یعنی جج کا عہدہ قبول کر لیجئے، کہ نمبر 2 میرے شہزادوں کو تعلیم دیجئے، کہ نمبر 3 کم از کم میرے ساتھ کھانا ہی تناول فرما لیجئے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھا لینا باقی کاموں سے نسبتاً آسان ہے، چنانچہ دعوت قبول فرما لی۔ خلیفہ نے باورچی کو عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا قاضی شریک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کے ساتھ شاہی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا۔ شاہی باورچی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اب آپ کی خیر نہیں، یعنی اب آپ شاہی جال میں پھنس چکے ہیں، اس سے کبھی بھی رہائی نہیں پا سکتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد شہزادوں کے استاد بھی بن گئے اور عہدہ قضا قبول فرما لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ارباب اقتدار اور سرمایہ دار لوگوں سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے۔ ان کی دعوتیں کھانے اور ان کے تحائف قبول کرنے میں آخرت کے لیے شدید خطرات ہیں، کہ ان کی دعوتیں کھانے اور تحفے قبول کرنے والے کا ان کی خوشامد کرنے اور خواہ ہاں میں ہاں ملانے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مال دنیا کے لیے تواضع رو بخدا یعنی اللہ عز و جل کی خاطر تواضع کرنا نہیں، لہذا یہ حرام ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی دنیا دار مالدار آدمی کی بلا اجازت شرعی محض اس کی دولت کے سبب تواضع کرنا حرام ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، یہ گناہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے۔ مالدار آدمی عام لوگوں کے لیے باعث امتحان ہوتا ہے، کیونکہ دولت کی کثرت کے سبب اس کا ایک خاص رعب ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک پھوٹی بادام تک نہ دے پھر بھی نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر خامخواہ اس کے ساتھ خادعانہ وہ خوشامدانہ انداز سے لوگ پیش آتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نقل کرتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان خوشامدی نہیں ہوتا، اور جھوٹی جھوٹی تعریف میں اس سے بھی بدتر کہ ایک تو تملق یعنی خوشامد، دوسرے کذب یعنی جھوٹ، تیسرے اس شخص کا نقصان کے منہ پر تعریف کرنے کو حدیث میں گردن کا کاٹنا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد ہوا، مداحوں یعنی منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونک دو، خصوصاً اگر ممدوح یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے فاسق ہو۔ کہ حدیث میں فرمایا، جب فاسق کی مدح یعنی تعریف کی جاتی ہے رب تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے اور عرش الرحمان ہل جاتا ہے۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا مدنی ذہن بنائے۔ اسلامی بھائی مدنی مقصد دہرائیں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سورۃ الملک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم آइए दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बे मुस्तफ़ा व तुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए दर्स की पढ़ने पढ़ाने की तमाम गलतियां और
تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے والا بنا دے۔ جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے، سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرما، ان کے کہے کے مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مدنی قافلوں میں سفر نصیب فرما، مدنی انعامات کا عامل بنا، ہمارے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعزت رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔